कुफर, लानत, अजाब, मोहलत क्या है। कुरानी हदायत को छुपाकर अपने मसलक को दीन बनाने वालों की तौबा और इस्लाह जानेंगे हम इस वीडियो में। सलामुन अलैकुम। नाज़रीन, जिन आयतों को आज हम समझेंगे वो हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 160, 161 और 162। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, कभी हमने कुरान से ये जानने की कोशिश की कि हमारे लिए हक क्या है और बातिल क्या है, अतायत हमें किसकी करनी चाहिए और नाफरमानी किसकी, ताल्लुक किससे रखना चाहिए और किससे ना रखना चाहिए, हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, नुकसान किस चीज़ में है। ये सारी बातें अब मुसलमानों ने कुरान से पूछनी छोड़ दी हैं। अब ये इनकार करने वालों और मुशरिकों से, गुमराह और खुद गर्ज लोगों से और खुद अपने नफ्स के शैतान से इन बातों को पूछते हैं और उन्हीं के कहे पर चलते हैं। इसलिए अल्लाह को छोड़कर दूसरों के हुक्म पर चलने का जो अंजाम होना चाहिए वही उनका हुआ, और इसी को ये आज तमाम मुसलमान पूरी दुनिया में जहाँ भी रह रहे हैं, फलस्तीन और शाम हो और इस जैसे और कितने ममालिक हैं, उसमें वो भुगत रहे हैं। कुरान तो खैर का सरचश्मा है। जितनी और जैसी खैर तुम उससे मांगोगे ये तुम्हें देगा। तुम उससे मैज जिन भूत भगाना और खांसी बुखार का इलाज और मुकदमे की कामयाबी और नौकरी का असूल और ऐसी ही छोटी जलील व बेहकीकत चीजें मांगते हो तो यही तुम्हें मिलेंगी। और अगर अर्श इलाही के करीब पहुंचना चाहोगे तो ये तुम्हें वहां भी पहुंचा देगा। ये तुम्हारे अपने ज़र्फ की बात है कि समंदर से पानी की 2 बूंदें मांगते हो, वरना समंदर तो दरिया बख्शने के लिए भी तैयार है। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 160। मेरे पास इस वक्त मोहम्मद हनीफ साहब का लिखा हुआ तर्जुमा है, पहले उसे पढ़ते हैं। मगर जिन लोगों ने तौबा करके इस्लाह कर ली और हक बयान कर दिया तो मैं उनकी तौबा कबूल कर लूंगा और मैं बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला हूँ। इल्लल्लज़ीना ताबू, सिर्फ वो लोग जो मतवज्जा हो गए। तौब का मतलब है मतवज्जा हो जाना, इसे पलट जाना भी कहते हैं। वह असलहू, और उन्होंने इस्लाह कर ली, यानी अपने आप को ठीक कर लिया और वो वाज़िया कर लिया। फ़उलाइका अतूबु अलैहिम, बस यही लोग हैं जिन पर मैं मतवज्जो होता हूँ। और आगे फरमाया जा रहा है कि व अना तव्वाबुर रहीम, मैं रहम से मतवज्जो होने वाला हूँ। अलबत्ता जो तौबा करते हैं और अपने हालत दुरुस्त कर लेते हैं और अहकाम इलाही को बयान करते हैं तो मैं उनकी तरफ रुजू करता हूँ और मैं रहमत के साथ बड़ा माफ करने वाला हूँ। नाजरीन, जब हम पढ़ते हैं सूरह सूरत नंबर 20 आयत नंबर 82, उसमें अल्लाह ताला की जात फरमा रही है कि और बेशक मैं यकीनन बख्शने वाला हूँ, और उसके लिए जो तौबा करे यानी पलटे और ईमान लाए और अमले सालिया करे फिर हदायत पर रहे। ये है कुरान की तौबा। अगर गलत रविश इख्तियार किए रखेंगे और मुंह से कहते रहे कि मैं तौबा करता हूँ तो वो तौबा नहीं होती। नाज़रीन, ये तौबा क्या होती है? आपने सही रास्ते से कदम उठाकर गलत रास्ते की तरफ कदम बढ़ा लिए और जब एहसास हुआ कि मैं तो गलत रास्ते पर चल पड़ा हूँ। अब जाहिर है इसमें मंजिल तो नहीं मिल सकती, क्योंकि गलत रास्ते पर जो कदम बढ़ गए हैं, अब गलत रास्ते पे जो कदम बढ़ गए हैं तो उसमें तो एनर्जी भी वेस्ट होती है, टाइम भी वेस्ट होता है, पैसा भी लगता है, लेकिन वो मंजिल तक नहीं पहुँच सकता। जाहिर बात है, आप जितने भी कदम आगे बढ़ा रहे होते हैं आप अपनी असल मंजिल से दूर हो रहे होते हैं, क्योंकि आपने अपनी जो राहें थी उसको गुम कर दिया ना, जो सही राह थी उसको गुम कर दिया और गलत रास्ते पर पड़ गए तो फिर आप सही मंजिल पर तो नहीं आ सकते। तो इसका हल ये है कि जब आप गलत मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं और आपको एहसास होता है कि मैं गलत साइड पर जा रहा हूँ, तो उसका हल ये है कि आप पलट आएं, आप उसी रास्ते से वापस आ जाएं, उस गलत रास्ते को छोड़ दें। ये है वसलाहू। वसलाओं के अंदर 2 काम होते हैं, एक तो आपने वापस पलट कर आना है और दूसरा फिर सही रास्ते पर चलते रहना है, वो वाला रास्ता जिसको आपने छोड़ दिया था। और इस सही रास्ते के ऊपर चलकर आपने ज्यादा अच्छे काम करने हैं, ताकि जिस गलत रास्ते पर चलकर आपसे गलती हुई थी और उस गलती में आपसे कुछ जराइम भी हुए थे, अब आपने वापस जब वसला किया और सही रास्ते पर चले और फिर वहां उस सही रास्ते पर
چل کے اچھے کام کرنے ہیں بہت زیادہ سارے، تاکہ آپ کی جو اچھائیاں ہیں، آپ کی جو برائیاں تھیں، آپ کی اچھائیوں کے نیچے وہ دب جائیں، آپ کی برائیوں کا وزن کم رہ جائے اور اچھائیوں کا وزن زیادہ ہو جائے۔ ناظرین، یہ کنسپٹ قرآن نے دیا ہے کہ اگر آپ سے غلط کام ہو گئے ہیں تو اب آپ نے اچھے کام اتنے زیادہ کرنے ہیں کہ وہ جو غلط کام ہے ان کا اثر کم ہو جائے۔ توبہ کے اندر یہ چیز آتی ہے، اور اس میں وہ مذہبی پیشوا بھی آ جاتے ہیں جو لوگوں کو باطل کی طرف بلاتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کوزے کے اندر سمندر کو بند کرنا۔ اس میں ہر وہ شخص آئے گا کہ جو قرآن کے خلاف روش اختیار کرتا ہے۔ تو جب یہ لوگ جن چیزوں کو چھپا رہے تھے، جب ان کو وہ واضح بیان کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ پھر میں ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یعنی اللہ کا جو قانون ہے نا، وہ پھر ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جب بھی انسان خالصتاً ایمانداری کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کے جو دیے ہوئے قوانین ہیں ان کی طرف جب وہ رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون مکافات بھی اس کی طرف پلٹ آتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا انداز۔ دیکھا آپ نے قرآن کس طریقے سے سمجھاتا ہے انسانوں کو؟ اس طرح سے قرآن انسانوں سے بات کرتا ہے۔ جب بھی تم اپنے غلط روش کو چھوڑ کر پلٹ آؤ گے، قرآن کی طرف آ جاؤ گے، تو پھر اللہ کا قانون بھی تمہاری طرف متوجہ ہوگا۔ ناظرین، جب تک یہ انسان جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے جو دیے ہوئے قوانین ہیں، جو ضابطے ہیں، ان کو نہیں اپناتے نا، وہ چین، سکون اور امن سے رہ ہی نہیں سکتے۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قوانین کو فالو کریں، جو صرف اور صرف الکتاب میں ہے، کتاب سے باہر نہیں ہے۔ اور آگے آیت نمبر 161، جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، وماتوا، اور ناکام ہوئے، وہم کفار، اور وہ انکار ہی کرنے والے رہے، اولئک علیہم، یہی لوگ ہیں ان پر، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، اور کائناتی قوتوں کی اور اکٹھے لوگوں کی۔ یقیناً جن لوگوں نے انکار کی روش اختیار کی رکھی اور اسی حالت میں ناکام ہوئے تو ایسے لوگ مملکت الہیہ کے احکام کے نافذ کرنے والے افراد اور سب انسانوں کے خلوص محبت اور مروت اور مہربانیوں سے محروم ہوتے ہیں۔ یعنی جو قوم عمر بھر غلط روش پر ہی رہتی ہے تو وہ یقیناً اس ضابطۂ قانون کی برکات سے، فطرت کی قوتوں کی تائید سے اور ان تمام انسانوں کے تعاون سے محروم رہ جاتی ہے جنہوں نے اس باب میں ان کا ساتھ دینا تھا۔ ناظرین، لعنت کے بنیادی معنی ہے کسی کو اپنے سے دور کر دینا، اسی سے محرومی کا پہلو نکلتا ہے۔ اللہ کی لعنت یعنی اللہ کے نظام کی برکات اور اس کے ثمرات سے محرومی، ملائکہ کی لعنت، ملائکہ کی تائید و نصرت سے محرومی، انسانوں کی لعنت، انسانوں کی تائید و توثیق، غیر سگالی جذبات اور تعاون سے محرومی۔ ناظرین، آیت پہ ذرا غور کریں، جہاں فرمایا جا رہا ہے ان الذین کفروا، یقیناً جو انکار کرتے ہیں۔ ایک تو مولد لوگ ہیں جو بالکل صاف انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کسی چیز کو نہیں مانتے، وہ تو ایک چیز ہوگی۔ دوسرا وہ چیز ہے کہ جو لوگ یہ چیز مانتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ تمام انسانوں کے لیے ضابطہ حیات ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کو جو فالو کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اس چیز کو وہ مانتے ہیں، لیکن جب اس کو ملکی سطح پر امپلیمنٹ کرنے کی بات آتی ہے تو وہ اپنے آباء و اجداد، اپنے علماء، اپنے مشائخ، اپنے امیر، اپنے پیر کے جو عقائد ہیں وہ ان کو ساتھ لے کے آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ قرآن کو ایسے تو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، اس کو تو سمجھنے کے لیے انسانوں کے لیے لکھی کتابیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم تو ان کے ذریعے ان کو سمجھیں گے۔ یعنی وہ خالص قرآن کو نہیں سمجھتے، وہ اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہمارے آباء و اجداد جس طریقے سے سمجھے ہیں اسی طریقے سے ہم سمجھیں گے۔ یہ انکار کی دوسری شکل ہے، اور اس میں انکار بھی آ جاتا ہے اور اس میں شرک بھی آ جاتا ہے۔ جو اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہے کہ خدا ہے ہی نہیں ہے، وہ تو ایک جرم کرتے ہیں، لیکن یہ دوہرا جرم کرتے ہیں۔ آگے جو فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، قرآن کریم میں جہاں یہ لفظ آیا ہے اس کے سیاق و سباق سے یہ متعین کرنا ہوگا کہ وہاں اس کے کون سے معنی مراد ہیں۔ ہر مقام پر موت کے معنی طبی موت نہیں ہوں گے، جیسے قرآن میں فرمایا نا 19/30 میں کہ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور آگے 80/27 میں فرمایا
کہ انک لا تسمع الموتى، تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، یعنی ان لوگوں کو جو عقل و شعور سے کام نہیں لیتے۔ اور بدترین موت ہے قوموں کی اجتماعی زندگی کی موت، جس میں وہ نہ زندہ ہوتی ہے اور نہ مرتی ہے۔ یہ زندگی جہنم کی زندگی ہے۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ 13/87۔ اور آگے فرمایا جا رہا ہے اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ لعنت اس طرح نہیں ہوتی جس طریقے سے ہم 5 انگلیاں کسی دوسرے بندے کے طرف کر کے کہتے ہیں تم پر لعنت ہو، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ بھی شاید اسی طریقے سے لعنت ڈالتا ہے۔ ناظرین اندازہ تو لگائیں کہ ہمارا جو کنسپٹ ہے اللہ کے بارے میں وہ صحیح نہیں ہے، جو ہمارا کریٹر ہے، تو ہمیں قرآن کیا سمجھ میں آئے گا؟ اللہ کی لعنت کیا ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں ان کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو جو نعمتیں اللہ کے قوانین کو فالو کرنے سے انہیں ملنی تھی، ان نعمتوں سے وہ اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی لعنت۔ اگر اللہ کے دیے ہوئے قوانین کو فالو کریں گے، انہیں امپلیمنٹ کریں گے، تو پھر ہمیں خوشحالی حاصل ہوگی، ویلفیئر حاصل ہوگی۔ اور اگر نہیں نافذ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کرنے سے جو حفاظت ملنی ہے، جو نعمتیں ملنی ہیں، ان سے آپ اپنے آپ کو محروم کر لیں گے۔ یہ ہے اللہ کی لعنت۔ اور آگے ملائکہ کی لعنت کیا ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی کائناتی قوتیں ہیں، آپ اپنے آپ کو ان کی سپورٹ سے محروم کر لیں گے۔ یعنی کائنات کی جو قوتیں ہیں نا، وہ بھی انسان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ اور آگے آ جاتا ہے والناس اجمعین، سب انسانوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ اور یہ کیا ہوتی ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کو ملکی سطح پر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو یہ سارے کام کرنے میں آپ کو انسانوں کی سپورٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم انسانوں کی اس سپورٹ سے بھی محروم ہو جاؤ گے، ان کی جو ہیلپ ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے، اس سے بھی تم محروم ہو جاؤ گے۔ ناظرین دیکھا آپ نے قرآن کریم کس طرح سے بات کو واضح کر رہا ہے۔ ناظرین اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں قرآن کے مطابق جو اصول ہیں وہ ہے ہی نہیں ہے۔ ان کے ہاں تو مذہبی عقائد ہیں، وہ بھی قرآن کے خلاف۔ یہ شرک ہے۔ قرآن عقائد نہیں دیتا، قرآن اصول دیتا ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ قرآن تو کردار سازی کرتا ہے، انسانوں کی کردار سازی، اور پھر آگے جب بڑھتے ہیں تو ملکوں کی کردار سازی۔ اللہ خالق ہے نا، تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرے اور اپنی کوشش کے مطابق تخلیق کرے۔ یہ بجلی تخلیق ہوئی ہے نا، کیونکہ کائنات میں تو یہ چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، لیکن انسانوں نے اب اس کو ڈھونڈنا ہے نا۔ آج یہ بجلی اور بلب نہ ہو تو انسان آج بھی اندھیروں میں بیٹھ رہے ہوتے، آج بھی ان کا علاج نہ ہو رہا ہوتا، وہ اسی طریقے سے بیماریوں سے مرتے رہتے۔ تو جن لوگوں نے کام کیا، دیکھا پھر کائناتی قوتوں کی کیسے انہیں سپورٹ ملی ہے۔ اللہ عادل ہے نا، انصاف کرنے والا ہے نا، تو وہ انسانوں کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی انصاف کرنے والے بنو۔ یہ ویلیوز ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ میں نے تمام انسانوں کو عزت و احترام دیا، تو تم جو انسان ہو تم بھی ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرو۔ اللہ تو ایسا نظام چاہتا ہے کہ ایک دکان ہے اور اس میں مالک نہیں بیٹھا ہوا اور اس نے ریٹ لسٹ لگائی ہوئی ہے، اور کسٹمر آئے اور دیکھے کہ مالک نہیں ہے، جو ضرورت کی چیز ہے وہ اٹھائے اور اس ریٹ کے حساب سے پیسے وہاں رکھ کے چلا جائے۔ ایسی ایمانداری چاہتا ہے اللہ لوگوں سے۔ وہ تو کردار سازی کرتا ہے، سچ بولنے والے ہو، جھوٹ بولنے والے نہ ہو، ناپ تول میں کمی کرنے والے نہ ہو، جو بات منہ سے کہتے ہو اسے پوری کرو، جو کام کرتے ہو اسے پوری ایمانداری کے ساتھ کرو، محنت کر کے کرو، اس کام میں کام چوری نہ کرو۔ اور آگے آیت نمبر 162، وہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، ان پر عذاب میں کمی نہ ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت ملے گی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ لا یخفف، نہیں تخفیف کی جائے گی، یعنی نہ ہی ہلکا کیا جائے گا۔ عنہم العذاب، ان کے بارے میں سزا، وَلَهُمْ يُنذَرُونَ، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ تو ہمیشہ اس میں رہیں گے جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، یعنی انہیں نتیجہ کبھی نہیں ملے گا۔ وہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ ناظرین وہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے سے یہ مراد نہیں کہ اب آئندہ ہمیشہ ان مراعات سے محروم رہیں گے، بلکہ جب تک وہ اپنی روش نہیں بدلتے ان کو مراعات سے محروم رکھا جائے گا۔ یاد رکھیں یہ کسی دوسری دنیا کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ اسی دنیا کی بات ہے۔ یعنی اس قوم کی یہی حالت رہتی ہے اور ان کی تباہیوں اور بربادیوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ناظرین آیت کے شروع میں ذرا نظر ڈالیں، جہاں فرمایا جا رہا ہے خالدین فیہا،
फीहा। ये जो 3 महरूमियां कुरान करीम बता रहा है ना कि अल्लाह की लानत, मलाइका की लानत और इंसानों की लानत, तो फरमाया जा रहा है खालिदीन फीहा, यानी वो इन 3 लानतों के अंदर वो हमेशा मुब्तला रहते हैं। ये वर्शिप आपको बचा लेगी? आप ये वर्शिप करके अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, उसके कवानीन को नाफिज ना करें, उसके कवानीन के साथ खिलवाड़ करते चले जाएं, अल्लाह की किताब के मुकाबले में इंसानों की किताबें ले आएं, वो कहे कि कुरान को एब्सोल्यूट नाफिज करो स्टेट की सतह पर, तो ये कहते हैं कुरान और हदीस का दर्स होगा, और ये ड्यूलिज्म बदतरीन शिर्क है। तो फिर आफियत कहाँ से मिलेगी, रहमत कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी, फिर जलालत मिलेगी। इसलिए वो कह रहा है कि खालिदीन फीहा, वो इस जलालत में हमेशा रहेंगे। और आगे देखे फरमाया जा रहा है कि ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, कि उनके ऊपर फिर जो अजाब है ना वो उसमें कुछ कमी नहीं की जाएगी। बताएं कोई कम हुआ है अजाब? कोई भी मुस्लिम कंट्री उठा लें, उसका रिकॉर्ड चेक करें कि अजाब कम हो रहा है या बढ़ रहा है। ये कोई ढकी छुपी चीजें नहीं है। ज्यादा दूर ना जाएं, अपने मुल्क की हिस्ट्री चेक करें और देखें कि उस वक्त क्या हालात है और आज क्या हालात हैं। बताएं कि मोहताजी बढ़ रही है या कम हो रही है। और करें कुरान क्या कह रहा है कि हल्का सा भी खफीफ नहीं होगा, कम नहीं होगा, यानी ये अजाब जरा सा भी कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा। गुर्बत, इफलास, डर, भूख, ये बढ़ेगा। अल्लाह तो कह रहा है ना कि मेरे कवानीन को जो अप्लाई नहीं करते, जो इंसानों की लिखी किताबों को इसके साथ मिलाते हैं, जिल्लत इंसानों के ऊपर ऐसे मली जाती है जैसे जिस्म के ऊपर कीचड़ मला जाता है। वलाहुम युनज़रून, उनको मोहलत नहीं मिलेगी, इसलिए कि वो खालिस अल्लाह की किताब के ऊपर नहीं रहे। 80 साल की जिंदगी है, उसमें 60 साल की जिंदगी देखें तो उन्हें इतना भी नहीं पता कि कुरान क्या कह रहा है। तो ऐसे लोगों को मोहलत मिलेगी फिर? तो कुरान कह रहा है कि वलाहुम युनज़रून, ऐसे लोगों को मोहलत भी नहीं मिलेगी। अभी मौका है, अभी इंसान अगर पलट आएंगे तो अल्लाह ताला की रहमत भी फिर पलट आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।